السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل بریتہ محمد وآلہ المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین قال اللہ سبحانہ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ نبيه الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں ایک قوم کے چھوٹے سے خادم کی حیثیت سے نجف اشرف میں بیٹھ کر مولا امیر مومنین علیہ السلام کی جوار اور پڑوس میں بیٹھ کر یہ پیغام اپنی قوم کو، شیعیعان حیدر کرار کو، جہاں کی بھی ہوں، ان کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں امام زمانہ کو اور اس کے تمام شیعوں کو محرم الحرام میں ہونے والے امام حسین اور اس کے ساتھیوں پر ظلم کے بارے میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے، تاکہ وہ اپنے جد کی تلوار کے ساتھ اپنے دادا کے قاتلوں اور ان کے پیروکاروں سے امام حسین کے خون کا بدلہ لے، اور صحیح اسلام جس کو رسول اسلام لے کے آئے تھے، جس کی حفاظت کے لیے ہمارے 11 اماموں نے قربانیاں دی ہیں، اس کو دنیا میں ایک دفعہ نافذ کرے، اور ساری دنیا اسلام کی عظمت، اسلام کی شفقت، اسلام کی بہبود پر قانون سے استفادہ حاصل کرے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت تلاوت کی ہے، خداوند عالم نے اس آیت میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو خدا پر ایمان لاتے ہیں، اور خدا پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف ہم خدا کو مانیں، بلکہ خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں اور ارسال کردہ اماموں پر بھی ایمان رہے، کیونکہ اگر ہم نے کسی نے استغفر اللہ رسول یا کسی اور نبی پر ایمان نہ لایا تو اس نے خدا کی تکذیب کی ہے، خدا کو جھٹلایا ہے، خدا کے حکم کو ٹکرایا ہے، وہ خدا کا تابعدار نہیں ہوگا، خدا کا صحیح مومن نہیں ہوگا۔ خداوند عالم نے اس آیت میں فرمایا ہے الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے دل اور عقیدے سے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار صرف خدا ہے، ہمارا رب اور پیدا کرنے والا اور ہماری سب طاقتوں کو ہمیں دینے والا صرف خدا ہے۔ ثم استقاموا، اور اس کے بعد اس عقیدت پر آخری دم تک، روح نکلنے تک اس عقیدے پہ ثابت قدم رہیں گے، وہ رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں خداوند عالم کی طرف سے یہ نعمتیں جن کا تذکرہ ہوا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے،
الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب ان کی موت کا وقت آئے گا تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کو فرشتے خیر بات دینے کے لیے، مبارک بات دینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے دیکھو وہ تمہارے یہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو دین کا صحیح پابند ہوگا اس کی روح قبض کے وقت بہت ساری روایات میں ہے کہ امیر المومنین تشریف لاتے ہیں اور اسرائیل کو، فرشتے کو وصیت کرتے ہیں کہ وہ شیعہ کو زیادہ ضرر یا زیادہ دکھ نہ ہونے دیں۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ صرف ملائکہ کا آنا بھی، جنت کے فرشتوں کا آنا بھی مومن کو جان کندی کے وقت ایک سکون کا باعث بنے گا کہ فرشتے آ گئے ہیں، اب مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، فرشتے میری حمایت کریں گے، فرشتے میرا استقبال کریں گے، فرشتے میری روح کو لے کے جائیں گے، میری روح کو برزخ کے جسم میں رکھ کر برزخ کے جنت میں رکھیں گے مجھے۔ تتنزل علیہم اللہ، اور پھر فرشتے یہ بھی کہتے ہیں اللہ تخافوا، اب ڈرو نہیں، قیامت موت سے نہ ڈرو، ولا تحزنوا، دنیا کو چھوڑ رہے ہو، بچوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہو، ان کے بارے میں کوئی غم نہ کھاؤ، اللہ تحزنوا لا تخافوا ولا تحزنوا، اور اس کے بعد وابشروا، اور تمہیں بشارت ہو، بشارت صرف بشارت نہیں کہیں گی، بالبشارت اس جنت کی کہ جس کی خوشخبری تم کو رسول اسلام نے اور اس سے پہلے آنے والے نبیوں نے اور رسول کے بعد میں آنے والے اماموں نے تمہیں خوشخبری دی تھی۔ وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، لہذا آپ اگر غور فرمائیں تو خداوند عالم نے مومن سے صرف ایک چیز مانگی ہے، یہ کہ خدا پہ ایمان لائے اور ایمان سچا ایمان لائے، اور جو ثابت نہیں ہوگا وہ سچا ایمان نہیں ہوگا۔ سچا ایمان لاؤ اور اس کے مقابلے یہ تمام نعمتوں کا تذکرہ ہے جو انسان کی موت کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب ان دنوں محرم کا استقبال کر رہے ہیں، مہینے محرم کا، عشاء عاشور کا استقبال کر رہے ہیں۔ معصومین کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ائمہ پہلی محرم سے 10 محرم تک ہمیشہ حزن سے ساتھ رہتے تھے، روتے تھے، جو لوگ آتے تھے ان کے سامنے مرثیے پڑھتے تھے، یعنی مولا امام حسین کی مصیبت کو شعروں میں نظم کر کے مولا اماموں کے سامنے پیش کرتے تھے، امام روتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ امام مجلس پر ہوا کرتے تھے، آپ اور آپ کے صحابی، وہ آپ کے شاعر، وہ مردوں میں بیٹھتے تھے، پردے کے پیچھے مولا کا خاندان، بچے اور مستورات بیٹھتی تھیں اور وہ مجلس سے سنتے تھے اور میں سے کرواتے تھے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں امام حسین کے غم کی پہلی مجلس رسول اسلام نے برپا کی تھی۔ آپ امام امیر المومنین کے گھر جناب زہرا کے پاس، حسنین کے پاس تشریف رکھتے تھے، اچانک آپ نے رونا شروع کیا اور سجدے میں گئے، رسول اسلام سجدے میں رو رہے تھے۔ جب آپ نے سر اٹھایا تو پوچھا بی بی جناب زہرا نے کہ کیا ہوا؟ کہ ابھی مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوگا، اس لیے میں رو رہا تھا۔ جب مولا نے بتایا تو جب ظاہر ہے کہ امیر مومنی بھی روئے، امام جناب زہرا بھی روئی، امام حسن بھی روئے، امام حسین بھی روئے۔
یہ تاریخ میں پہلی مجلس تھی جو امام حسین کے غم میں جناب زہرا کے گھر میں رسول اسلام نے پڑھی تھی۔ تو مجلس برپا کرنا نہ صرف باعث ثواب ہے بلکہ اس میں رسول کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور رسول اسلام سے اسی مجلس میں یا کسی اور مجلس میں جناب زہرا نے پوچھا کہ یہ کب ہوگا میرا بیٹا شہید؟ آپ نے فرمایا نہ میں ہوں گا، نہ اس کا باپ علی ہوگا، نہ تم ہوگی، نہ اس کا بھائی امام حسن ہوگا۔ تو جناب زہرا کے غم و حزن میں اور زیادتی ہوئی کہ میرا بیٹا تنہا ہوگا۔ ایک ماں کی حیثیت سے آپ نے شفقت سے پوچھا تو میرے بیٹے پہ کون روئے گا؟ روایت میں ہے آپ نے فرمایا خدا ایسی قوم پیدا کرے گا جو مرد امام حسین پر اور اس کے ساتھ شہید ہونوں پہ روئے گے، اور ان کی مستورات پردے میں میری اور آپ کی بیٹیوں کی مصیبت پر روئے گا۔ تو لہذا مجالس اعزا کا برپا کرنا، ان کو سننا، ان پہ خرچ کرنا جناب امام امیر مومنین کی خوشنودی ہے، جناب رسول اسلام کی خوشنودی ہے۔ اور ظاہر ہے جس کو یہ 5 ہستیاں پسند کرتی ہیں اس کو خدا بھی پسند کرتا ہے، اس میں خدا کی بھی خوشنودی ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو ان مجالس کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن 2 جملے اس بارے میں اور عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ظاہر ہے کہ امام حسین کی عزاداری میں بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے، بہت بڑی یہ نعمت ہے جو خدا جس کو عطا کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ امام حسین نے اسلام کے لیے اپنا سر دیا تھا۔ روایات میں ہے ایک مومن کا فریضہ ہے کہ جب اس کی جان نکل رہی ہو تو اسلام اور توحید اور رسالت کا اقرار کرے۔ وہ ظاہر ہے جب تمام مومنین کا یہ فریضہ ہے تو ائمہ بھی ایسے کرتے ہوں گے۔ یقیناً امام حسین کی جب رگیں کٹ رہی تھی، گردن کی رگیں کٹ رہی تھی، تو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، گویا کہ شبر سے کہہ رہے تھے وہ دین جس کو میرا دادا نانا لے کے آیا تھا وہ حق ہے، جس کے لیے میرے باپ نے قربانی دی وہ حق ہے، جس کے لیے میرے بھائی حسن نے قربانی دی وہ حق ہے، جس کے لیے میں گردن دے رہا ہوں وہ بھی حق ہے۔ اور قرآن حق ہے، دین حق ہے۔ قرآن کی حقانیت کو امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے یہ بتایا کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں اور قرآن میرے ساتھ ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے قرآن میں جس کے ائمہ حامی ہیں، جس کے ائمہ مددگار ہیں، جو ائمہ کے ہاتھ کا ایک مہم تحفہ ہے ہم سب کے لیے خدا اور رسول کے بعد، اس میں خداوند عالم فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ جو مومن زیارت کرتا ہے، مجلسیں برپا کرتا ہے، لیکن وہ متقی نہیں ہے، وہ اس کے عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ متقی بنے، نماز کی پابندگی، اور نماز میں روزوں اور مجلسوں میں نماز کی اہمیت کو علماء کا فریضہ ہے کہ وہ ظاہر کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ نماز کے بغیر بھلے
قبول ہو سکتا ہے۔ ہماری معتبر روایات میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جس کی نماز قبول ہوگی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول ہوں گے، اور جس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس کے دوسرے بھی اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن میں اور آپ ہم سب امیر المومنین علیہ السلام کی شفاعت کے محتاج ہیں، تاکہ ہماری غلطیاں وہ شفاعت کر کے معاف کروائیں خدا سے۔ تو مولا سے ہم جب شفاعت کی خواستگاری کریں گے تو فرمائیں گے میں تو متقیوں کا امام ہوں، جو متقی نہیں ہے میں اس کی شفاعت کیسے کروں گا، وہ میرا پیروکار ہی نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت ساری غلط باتیں وہاں میری قوم میں نشر کی جا رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام باڑہ جو ہے یہ مولا کے قتل گاہ یا مولا کے سوز کی جگہ ہے، یہاں نماز نہیں ہونی چاہیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا امام حسین کی قبر کے پاس جہاں وہ شہید ہوئے تھے وہاں بھی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ کیسی غلط بات ہے۔ امام نے تیروں اور تلواروں میں نماز پڑھ کے بتایا کہ نماز جو ہے شہادت اور جہاد سے بھی زیادہ فوقیت رکھتی ہے۔ اور میسوں کو سنوارنا، ان میں بغیر ایسے طریقے سے آنا کہ جو خدا اور رسول کو پابند نہ ہو، جو بے نمازی ہو، جو داڑھی مڑاتا ہے، اس کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے جب رسول اسلام اور امام حسین اور امام زمانہ مجلس میں میرا چہرہ دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے مجھے؟ میرے چہرے پر نماز کے آثار نہیں ہے، وہ مجھے کیسا شیعہ قبول کریں گے؟ لہذا مومنین کا فریضہ ہے کہ اپنے دین کی پابندی کریں۔ اور کہا جاتا ہے کہ عزاداری کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں بہت غلط فہمی ہے، کچھ نمازیں بھی ایسی ہیں جن کی قضا نہیں ہے، کچھ عزاداریاں بھی ہیں جن کی قضا ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ نماز کی قضا ہے، نماز جمعہ کی قضا کسی کے پاس نہیں ہے، نماز عید کی قضا کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے حکم سے نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عزاداری فرض کیجئے جب زیارت کا وقت ہو اور نماز کا وقت وسیع ہو اور مجلس کا وقت تنگ ہو، نماز کا وقت وسیع ہو، تو اس صورت میں آپ نماز کو مقدم کریں، استغفر اللہ، مجلس کو مقدم کریں گے، عزاداری کو مقدم کریں گے۔ اور اگر نماز کا وقت تنگ ہے تو جیسے امام نے نماز کو اپنی شہادت پہ مقدم کیا تھا، ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم نماز کو عزاداری پہ دیں۔ میرے بھائی بعض فتووں سے غلط فہمی میں شکار نہ ہوں، زنجیر زنی کے بارے میں اور قمع زنی کے بارے میں میرا فتویٰ دنیا میں نشر ہو چکا ہے، میرا فتویٰ وہی باقی ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے اور نہ ہے، بلکہ اس کی تائید کے لیے میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ جناب امام زین العابدین کے پاس ایک مومن آیا، مومن وہ اصل میں عیسائی تھا، وہ مومن ہو گیا تھا اس کے بعد میں۔ اس نے کہا میں نے خواب میں جناب زہرا کو دیکھا ہے، ان کی گود میں امام حسین کا سر تھا اور وہ اس طرح پیٹ رہی تھی۔ تو امام نے جب یہ خواب سنی فوراً اٹھ کے اپنی پیشانی اور ناک کو سر دیوار پہ زور سے مارا کہ آپ کا پیشانی بھی زخمی ہو گئی، آپ کا بینی بھی، ناک بھی زخمی ہو گیا، آپ خون سے لت پت ہو گئے۔ جو اس طرح بھی زنجیر مار کر، جو آپ قمع زنی کر کے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، وہ جناب امام زین العابدین کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ بہرحال میں اس میں بارے میں واضح رہے، میرا فتویٰ وہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آیا ہے، اور میں مومنین جو زنجیر زنی کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ان کے خون کے قطرے فرشتے جمع کر کے قیامت کے دن جناب زہرا کے سامنے پیش کریں گے تاکہ جناب زہرا ان کے لیے شفاعت کرے، لیکن اسی صورت میں
کہ یہ نماز کی پابندی بھی کریں۔ میری دعا ہے خداوند عالم مجھے اور تمام شیعوں کو عزاداری کی پابندی کی اور اس کو صحیح طرح برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دوبارہ امام زمانہ کو اور دنیا کے تمام شیعوں کو جس کو میری یہ آواز پہنچے یا نہ پہنچے ان کو اس مصیبت کی کیا کہتے ہیں کہ عزاداری اور اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خدایا مجھے امام حسین کی خدمت کے لیے زندہ رکھ کہ میں اپنی قوم کو مرنے سے پہلے ایسی قوم بنا جاؤں کہ جو امام زمانہ کے ظہور کے لیے رستہ ہموار کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔